میں پارے سے شروع کریں۔ قرآن کریم میں تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلے سورہ طلاق پڑھی گئی۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ بیان کیا اور اس کے جتنے مسائل ہیں وہ بھی بیان کیے۔ پہلی ہی آیت اگر ہم پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اپنی بیویوں کو طلاق دیں تو ان کی عدت کو گن دیا کریں، عدت کے دنوں کو گن دیا کریں۔ وہ عدت کیا ہے؟ طلاق کی عدت اصل میں ثلاثۃ قروء، 3 قروء یعنی 3 مہینے ہے۔ اس کو بھی بیان کیا، لیکن ایک اصول بیان کیا کہ اگر طلاق دینی ہو تو اس کے لیے طہر کا انتخاب کریں، پاکی کا انتخاب کریں، ناپاکی کی حالت میں عورت کو طلاق نہ دیں، یعنی مینسز اور حیض کی حالت میں عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ ایک بات یا پھر اگر طلاق کوئی شخص دیتا ہے کہ مینسز سے وہ بات ہو گئی ہے اور پھر وہ قربت اختیار کرتا ہے اور صحبت کرتا ہے بیوی سے، پھر طلاق دیتا ہے تو یہ بھی طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر طلاق نہیں ہوگی، طلاق ہر حال میں ہو جائے گی۔ لیکن ایک ہے طلاق کا سنت طریقہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب عورت ناپاکی سے پاک ہو، اس دوران پھر جب پاک ہوئی ہے بس آپ پاکی میں اس کو طلاق دے دیں اور اس کے ساتھ مخالفت نہ کریں، انٹرکورس نہ کریں، صحبت نہ کریں، بس اس حالت میں اس پاکی کی حالت میں اسے طلاق دیں۔ یہیں سے اس کی جو ہے عدت گنی جائے گی، یعنی وہ لوگ عدت تو لانے کی میں وہ یہاں سے گن جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ کو طلاق دے دی اس حالت میں، ناپاکی کی حالت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے اور فرمایا عبداللہ فوراً رجوع کرو۔ آپ نے پہلے رجوع کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد فرمایا طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ پاک ہو جائے، پھر تم اس کے ساتھ صحبت نہ کر، اسی پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دے، یہ ہے طلاق۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دوران میں اگر ایک طلاق دی ہے یا 2 طلاقیں دی ہیں تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں رہنے دینا، اس کا نام اور نفقہ یہ مرد کی ذمہ ہے۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو پھر تو اس کو بالکل نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں سے نکل کر۔ وجہ یہ ہے 1 اور 2 طلاق کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے، وہ رجوع کر سکتا۔ لیکن اگر 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو رجوع نہیں ہوگا، لہٰذا اس کو گھر میں نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اس دوران میں یہ جو رجوع کا حق ہے، اس دوران میں اگر وہ گھر میں رہتی ہے تو اللہ کہہ رہے انہیں وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ، ان کو گھروں سے نکالنا نہیں، اور نہ ہی ان کو چاہیے کہ وہ گھر سے نکلے، عورتوں کو گھر سے نکلنا نہیں چاہیے، نہ ہی گھر والوں کو چاہیے کہ اس کو بھگا دو، بھائی بھگا دو، جان چھوڑاؤ اس سے، ایسا نہیں کرنا۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ رجوع کر لیں اور دوبارہ سے گھر بس جائے۔ یہ 2 طلاقوں کے بعد ہاں إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ، سوائے اس کے کہ وہ غلط کام کرے، یعنی برائی میں پڑ جائے۔ عورت مرد مر گیا، عدت میں بیٹھی تھی، کسی کے ساتھ زنا میں مبتلا ہو گئی یا غلط باتیں کرنے لگی یا زبان دراز ہو گئی اور لوگوں کو وہاں گھر والوں کو نصیحت دے دیتی ہے، پھر اس کو وہاں سے نکالو۔ یہ پہلی ہی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو یہ تمام مسائل اس کے اندر ہیں۔ لہٰذا اگرچہ طلاق کا جو ہے عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جائز اور حلال ہونے کے باوجود سب سے زیادہ ناپسند ہے، لیکن اس کے احکامات بیان کر دیے تاکہ لوگ اس کے مطابق عمل کریں۔ پھر اگلی سورۃ تحریم ہے، فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرما رہا ہے۔ اب دیکھیے پیغام امت کے لیے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو براہ راست جو وحی کرے گا اپنے پیغمبر سے کرے گا۔ یہاں تو فرمایا کیوں آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے ہاں تو بیویوں کو خوش کرنا اس لیے تاکہ ماں باپ کو اذیت دیں، ماں باپ کو دکھ دیں، بیوی کے کہنے پر ماں باپ کی پٹائی کریں، یہ عام ہو رہا ہے معاشرے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے یہ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ بیویاں خوش ہو جائیں؟ وہ مسئلہ کیا ہوا ذرا سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ اچھا ایسا کوئی شخص مینیج نہیں کر سکتا
کہ وہ وقت بھی برابر دیتے تھے، وہ خرچہ بھی برابر دیتے تھے، اسی طرح ہر معاملے میں انصاف کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن نے یہ شرط لگائی ہے اگر تم عدل نہ کر سکو بیویوں کے درمیان اور انصاف نہ کر سکو، تمہیں خوف ہو کہ میں عدل نہیں کر سکوں گا، تمہیں ایک ہی بیوی کافی ہے، تو ایک ہی بات کو، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جب تشریف لے گئے تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں تو ٹائم کچھ زیادہ دیتے ہیں۔ وہ ٹائم کیوں زیادہ دیتے تھے؟ اصل میں بی بی صاحبہ جو ہے وہ ان کے پاس شہد آتا، اور یہ یاد رکھیے یہ زینب بنت جحش جو ہے نا یہ مالدار خواتین میں سے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پال کے رشتے دار بھی ہیں اور یہ مالدار تھی، ان کے پاس شہد ہوتا تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کھلاتی، تو اس کی وجہ سے آپ ذرا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا۔ انہوں نے آپس میں یہ بنایا منصوبہ، سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے کہا بھائی دیکھیں عورت ہے اس کے اندر رکاوٹ آ جائے، کہا بھائی ایسا بڑا ٹائم دیتے ہیں وہاں پر، تو ایسا کرتے ہیں تمہارے پاس آئے نا تو تم بھی کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے نا مغافیر کی بو آتی ہے، اور اگر میرے پاس ہے میں بھی یہ بات کہوں، مغافیر ایک پھول ہے عرب میں پایا جاتا ہے جس کے اندر ایک بسانت یا سرات قسم کی چیز ہوتی ہے، یعنی اس کی خوشبو نہیں ہوتی گلاب کی طرح، وہ تو اچھی لگتی ہے لیکن یہ اچھی نہیں لگتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منہ والی چیز سے بہت زیادہ کھاتے تھے، نہ پسند فرماتے تھے، لہٰذا وہ جیسے ہی آئے تو یہ بی بی صاحبہ نے حفصہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، لگتا ہے کہ آپ نے مغافیر کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قریب بلایا اور فرمایا دیکھو میں نے ان کے ہاں شہد کھایا ہے، اور اب اگر یہ بو اس کی آ رہی ہے نا تو یہ یاد رکھنا میں آج کے بعد شہد نہیں کھاؤں گا، یہ قسم کھا رہی آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، پر تم کسی کو بتانا نہیں، وہ اس لیے نہیں بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ منع ہو جائے گے تو لوگ شہد کھانا چھوڑ دیں گے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو بتانا نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس نے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا اسے تو سب سنتا ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے پیغمبر اے نبی جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے اس کو بیویوں کو خوش کرنے کی کام جو ہے وہ اس کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیویوں کے کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کہ جو اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا وہ حلال ہوگا۔ یہاں ایک شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ جو چیز بھی میں خود پر حرام کروں گا وہ حرام ہو جائے گی، ہر چیز حرام نہیں ہوگی، البتہ یہ قسم بن جائے گی اور قسم کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے قسم کا کفارہ 3 روزے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ قسم کا کفارہ یہ ادا کرنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ قسم توڑی اور آپ نے کفارہ ادا کیا۔ اچھا ایک یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کا جو کفارہ ہے یہ بھی ادا کر دیا، میں کوئی بات تو ذہن میں آئی تھی لیکن وہ ذہن سے نکل گئی، بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی بیویوں کو راضی ان کے کہنے میں نہیں آنا چاہیے، آپ کو جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان کی آپ کو پیروی کرنی ہے، بیویوں کے کہنے میں نہیں آئے گا، ورنہ وہ آپ سے آپ محنت کر کے جان مار کے شام کو 1000 روپیہ لے کے آئیں اور وہ آپ سے یہ کہے گی بھائی کوئی ادھر ادھر چوری ڈالا، کوئی چھینا چوری، کوئی ادھر یہ کر کے کیوں نہیں لاتا، پیسہ چاہیے مجھے بس اور کچھ نہیں، تو بھائی آپ اس کے کہنے میں آ جاؤ، کبھی ایسا نہیں کرو، ورنہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ یہ اولاد اور مال میں تمہارے لیے فتنہ بن جائے گا، آزمائش بن جائے گا، آپ پریشان ہو جاؤ، لہٰذا ان کو حلال کھلاؤ تاکہ یہ حلال کی باتیں کرے، حلال ہی بنے رہے، ورنہ حرام اگر کھلایا تو کردار کے لحاظ سے حرام ہو جائے گا اور آپ کو پریشان کر دیں گے، جانوں میں بتا دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک 29واں پارہ شروع ہوگا، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات، یہ جو مرنا میں زندہ رہنا، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ موت ہے کیا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے روح ایک پیدا کی ہے، اور یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اب یہ جو امر ربی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حکم، تو یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ اللہ کا حکم بول رہا ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں، یہ خطرہ ویسے ہی یہ اللہ کا حکم بول رہا ہے، جب تک وہ چاہے گا یہ بولے گا، جب وہ نہیں چاہے گا تو نہیں بولے گا، وہ روح اس کے اندر داخل کی گئی ہے، جب یہ داخل ہو جاتی ہے بندہ زندہ کہلاتا ہے اور زندگی ہو جاتی ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے تو بندہ لاش بن جاتا ہے،
گویا آپ ہم سب اس کمرہ امتحان میں ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. ہم یہاں جو بوئیں گے وہی آخرت میں ہم کاٹیں گے. یہ کمرہ امتحان ہے اور یہاں پاس وہی ہوگا جو شریعت کے مطابق چلے گا، جو اللہ کے احکامات کے مطابق چلے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلے گا، سنت پر چلے گا، وہی کامیاب. باقی سب ناکام. پھر اگلی سورت اس میں اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ سورہ قلم کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا بے شک اے محبوب آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز. کیا مطلب؟ آپ کی شفقتیں، آپ کی مہربانیاں، آپ کی سخاوت، آپ کی لوگوں سے ہمدردی، یہ اس درجے پر ہے کہ بس اس کی مثال کوئی نہیں دی جا سکتی. آپ بے مثال ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور دوسری جگہ پہلے گزر چکا، فرمایا اگر اللہ کا آپ پر کرم نہ ہوتا، فضل نہ ہوتا تو آپ لوگوں کے لیے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اگر اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو آپ لوگوں کے لیے نرمی کبھی نہیں اختیار کرتے. تو یہ پیغمبر کی صفت ہے کہ وہ ابو جہل جیسے دشمن کو بھی اپنے جو ہے وہ اپنے قریب کر لیتے اور ابو لہب کو بھی قریب کر لیتے، دعوت دیتے اس کو. اور یہ پیغمبر کا بھی حوصلہ ہے کہ جان کے دشمنوں کو بھی اپنی چادر بچھا کر ان کو بٹھاتے ہیں. یہ پیغمبر کا حوصلہ ہے. عام آدمی کا نہیں. فرمایا آپ کے اخلاق بہت بلند ہے. یہ وجہ ہے نبوت ملنے کے بعد جب تک نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا تو لوگ کہتے تھے صادق الوعد الامین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولنے والے ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جب آپ بن گئے، نبی بن گئے، اعلان کر دیا تو پھر کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہیں. کیا مطلب؟ اگر پڑھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن کو پڑھو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو جو قرآن کے مطابق ہے، یہ آپ کے اخلاق ہیں. لہٰذا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اعلیٰ عمدہ ہیں تو آپ کی امت کے اخلاق بھی عمدہ اور اعلیٰ ہونا چاہیے. پھر قرآن کریم کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے یا پھر کسی مجموع اور دیوانے کا کلام ہے، یا پھر جو ہے یہ کسی سے انہوں نے سیکھا ہے اور گھر گھر ہمیں سناتے رہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہ لقول رسول کریم. ارے یہ تو میرے برگزیدہ بندے اور رسول کا قول ہے، یعنی وہ تلاوت کرتے ہیں. یہ قرآن کوئی عام معمولی کھڑا ہوا نہیں ہے، یہ تو میرا رسول اس کی تلاوت کرتا ہے. وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے. ولا بقول کاہن انہ لقول رسول. اگلی آیت ہے یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے. کیا مطلب؟ فرمایا کہ تم ایمان نہیں لانے والے ہو، قلیلا ما یؤمنون، تمہیں یقین نہیں ہے. لیکن یاد رکھو یہ قرآن نہ بنایا ہوا ہے، نہ کسی مجموع کی بحث ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اس نے نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے. جو اس پر پڑھے گا وہ ہدی للناس، یہ قرآن کی صفت ہے. جو قرآن کو پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے گا. یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا ہم صرف اِیصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ ہم پر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے یہ بڑا بخیل، سست ہے، کم ہمت پیدا کیا گیا. یہ ساری صفات ادا کیا ہے ان الانسان خلق ہلوعا. کیوں؟ فرمایا اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی برائی پہنچتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو جزا فضا کرنے لگتا ہے. لوگوں کے پاس آتا ہے ارے یار میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے نصیب ٹوٹ گئے، یار میرے ساتھ فلاں نے ظلم کر دیا، چیخنا چیخنا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کر دیتا ہے، اپنا فضل عطا کرتا ہے، بخیل بن جاتا ہے. پھر کہتے ہیں اس کو بھی نہیں دینا، اس کو بھی نہیں دینا، بچا کے رکھنا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. ہاں إِلَّا الْمُصَلِّينَ، آپ کی تعلیم کی اللہ تعالیٰ فرمایا سوائے نمازیوں کے. یہ جو نمازی ہے نا یہ ایسا نہیں کرتے، یعنی ایک تو کسی اور کے سامنے گر گراتے نہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، سر سجدے میں رکھ کر خدا کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیتا ہے. ایک یہ بات. اور دوسرا یہ کہ جب مل جاتا ہے تو پھر اس میں بخل نہیں کرتے. نمازی کبھی بخیل نہیں ہو سکتا. الا المصلی، نمازی کبھی بخیل نہیں ہوتا، وہ سخی ہوتا ہے. اور
جو مانگتا ہے اس کو وہ عطا کر دیتا ہے خدا کے لیے. جس خدا کی نماز پڑھتا ہے اسی کی مخلوق مانگے تو اسے عطا کر دیتا ہے. بخیل نہیں ہوتا. الا المصلین الذین هم عن صلاتهم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کرتے ہیں، ہمیشہ ادا کرتے ہیں، باجماعت ادا کرتے ہیں اور اس کا خیال رکھتے ہیں، اور تو آخرت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں. فرمایا وہ ایسا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے نمازی کبھی بخیل نہیں ہوگا، سخی ہوگا. اور نمازی جو ہے وہ کبھی بھی جگہ پتہ کس گواہ کے سامنے نہیں کرے گا. وہ اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد جو ہے وہ کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا لوگوں سے، یہ نوح علیہ السلام، میں نے کہا لوگوں سے استغفروا ربکم، اپنے رب سے توبہ کرو، بخشش مانگو. انہ کان غفارا، وہ بخشنے والا. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے مستدار بارش نازل کرے گا. آج کل تو ہمیں بارش ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے گھروں میں گھس جاتی ہے اور ہمارے روڈ بند ہو جاتے ہیں، گٹر بند ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، سیلاب بن جاتا ہے. لیکن اس زمانے میں بارش جب ہوتی تھی تو زمین پر آبادی بھی کم تھی اور ساتھ ہی ساتھ صفائی کا اس طرح کا سسٹم نہیں تھا جو ہم نے گھروں میں سب کچھ بنا رکھا. تو اس سے یہ تھا کہ جب بارش آتی صفائی بھی ہو جاتی، جب بارش آتی زمین جو پیاسی تھی اس کی پیاس ہو جاتی، زمین پر فصل ہونے لگتی، اس فصل سے اناج پیدا ہوتا، غلہ پیدا ہوتا، پھل فروٹ پیدا ہوتے، گھاس جب زیادہ ہوتی تو جانور بھی جو ہے وہ موٹے تازے ہو جاتے، دودھ زیادہ دیتے. اس طرح سے ایک رونق آ جاتی تھی زمین پر. اس لیے فرمایا فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وامددناکم باموال وبنین ویجعل لکم انہارا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہاری مدد کی ہے مال سے اور اولاد سے. یہ مال بھی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے، اولاد بھی بڑی دولت ہے اللہ کی طرف سے. تو فرمایا ہم نے تمہیں طاقتور بنایا مال اور اولاد دے کر کے، اور تمہارے لیے ہم نے نہریں جاری کر دی ہیں، تمہارے لیے ہم نے باغات بنائے ہیں. اب یہ جو آیت ہے اس کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک عمل ہے وہ اس کی زیادہ تشریح ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. وہ یہ کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی وہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. فرمایا یہ والی آیت نہیں پڑھا کر بلکہ استغفار کیا کر، اللہ سے توبہ کیا کر. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. ایک اور آدمی آیا، ایک فصل نہیں ہوتی ہے، فرمایا اللہ سے توبہ کر، استغفار کر. ایک اور آیا، وہ جو مجھے یہ نقصان ہو گیا ہے گھر پر، فرمایا استغفار کر. وہ جو سامنے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت بندے الگ الگ آئے، سب نے مسئلہ الگ الگ بتایا، آپ نے علاج ایک ہی بتایا، یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں بتایا، یہ قرآن میں موجود ہے کہ جس کو اولاد نہ ہو وہ بھی توبہ کرے، جس کا کاروبار نہ ہو وہ بھی توبہ کرے، جو بے روزگار ہو وہ بھی توبہ کرے، اور جس کے کچھ اور مسئلہ ہو وہ بھی توبہ کرے. اس لیے میں نے یہ قرآن کی یہ والی آیت پڑھ کر انہوں نے دلیل دی. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اور آپ، ہمارا علاج جن مسائل میں ہم گر ہوئے ہیں ہمارا علاج بھی توبہ ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. یہ بھی رات کی تلاوت میں ہے، اے لوگوں کہ لوگوں کی اللہ کی صرف سچی توبہ کرو، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کہ جس کے بعد انسان گناہ میں مبتلا ہو، یعنی جس گناہ پر شرمندہ ہوا ہے اسے چھوڑنے کا وعدہ کیا ہے، معافی مانگی ہے، پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، تو یہ توبہ نصوحا ہوتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ نصوح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا. بڑا یہ معرفت اللہ ایک مسئلہ ہے، لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. بھائی کوئی بات قرآن سے باہر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا عالم الغیب، غیب کا جاننے والا اللہ، فلا یظہر علی غیبہ احدا، اور وہ کسی پر اپنا غیب ظاہر نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. الا من ارتضی من رسول، ہاں رسولوں میں سے جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو بتا دیتا ہے. الا من ارتضی من رسول، رسولوں میں سے جس کو چن لیتا اس کو اللہ تعالیٰ غیب کا علم بتاتا ہے. اب اگر ہم اس بنیاد پر کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو اب آپ یہ نہیں کہنا کہ یہ شرک ہے. نہیں، اللہ جو جانتا ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے، اور بندہ جو جانتا ہے اللہ نے اسے عطا کیا ہے، یہ عطائی علم ہے. یہ فرق ہے. اللہ کے اختیارات اور طاقت اور قوت یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، اسے کسی نے نہیں دیا. اور رسول کو ہدایت
سب سے پہلے ان کو پیدا کیا، سب سے آخر میں بھیجا، کہا تیرے بعد کسی رسول کو بھیجوں گا نہیں، تیری امت کے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، تیرے اوپر جو کتاب نازل ہوئی اس کے بعد کوئی اور صحیفہ نہیں بھیجوں گا، ایسے میں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمیل نہیں دے گا، یقیناً یہ ہے اس کا معنی۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں اللہ ذاتی حوالے سے جانتا ہے، اور یہ جو رسول ہیں ان کو اللہ عطا کرتا ہے، اس لیے اب اللہ کی عطا پر کس کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ بھائی اللہ نے عطا کیا، اور اللہ سے آپ پوچھیں گے اس کو کیوں عطا کیا، کتنا عطا کیا؟ بھائی یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا کام صرف ماننا ہے کہ اللہ نے عطا کر دیا، آپ مان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر دیا۔ لہٰذا یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس کا یہ عقیدہ ہے اس کو اس پر قائم رہنا چاہیے۔ یہ قرآن میں ہے، ہماری کوئی ذاتی بات نہیں ہے، نہ ہی ہماری کوئی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ کا جو بیان کرنے بات ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑے ہوئے آدمی، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں اور آپ کے آنسو بہہ بہہ کے آپ کا سینہ بھر جاتا ہے، بس رات کو تھوڑا قیام کیا کریں آپ، قم اللیل الا قلیلا، قلیل تھوڑا آپ کھڑے ہوا کریں، اتنا قیام نہیں چاہیے۔ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر ساری دنیا سے اللہ کو یہ شکایت ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے کہ بہت وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے تھوڑے ہی ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، یعنی کم لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ کم لوگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی رات کو کم کھڑے ہوا کریں، قم اللیل الا قلیلا، اتنا آدھی رات آپ قیام کیا کریں، باقی آرام کیا کریں۔ پھر اور طرف فرمایا امین تسمن قلیلا، ارے آدھی رات سے بھی کم جاگا کریں آپ، پاؤ ہر رات کافی ہے، ایک بس اتنا سجا کرتے ہیں، کیوں؟ صبح آپ نے کار نبوت بھی انجام دینا ہے، لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے ہیں، اللہ کی توحید کے چراغ جلانے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے نا یہ تقدر جو کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ جو کر رہے ہیں، اس لیے ضروری ہے رات کو آرام کریں تاکہ دل میں چست ہو کر کے آپ اللہ کی توحید کا یہ کام کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں ایک بڑی بات ہے، مجھے اور آپ کو بڑا شوق ہے کہ رات کو جناب ہمیں پوری رات جاگنا کرنا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں ابھی آپ کو آیت بھی آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں یہ جن کو راتوں کو جاگنے کا شوق ہے نا، سورہ مزمل کی تفسیر اور ترجمہ پڑھیں، پھر آ کر کوئی سوال لوگوں سے پوچھیں، آپ کو جواب مل جائے گا خدا آپ سے کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ ساری رات آپ جاگتے رہو، ماشاءاللہ کیا کرتے رہے ساری رات، یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر مسجد میں بھی ہیں تو جناب کھانا پینا جاری ہے، چائے پانی جاری ہے، یہاں پر قبرستان لگا ہوا ہے اور پتہ نہیں دنیا بھر کی خبریں یہاں پر، میں ساری رات جاگا تھا۔ اللہ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں، اللہ کی قسم۔ ان ربک یعلم، سن لیجیے یہ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا رب جانتا ہے کہ اے محبوب آپ اور آپ کے جو یہ صحابہ ہیں یہ 2/3 رات اور کبھی آدھی رات یہ کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جانتا ہے فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اتنی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، بس جتنا تم قرآن پڑھ سکو بس اتنا ہی کافی ہے، ضروری نہیں ایک رات میں قرآن ختم کر دو، بس تمہیں اگر ایک آیت پڑھ سکتے ہو تو ایک آیت پڑھو، فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے تم میں سے بیچارہ کوئی مریض ہوگا، دیکھو اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی مریض ہوگا، تم میں سے کسی کو نوکری پہ جانا ہوگا، تم میں سے کسی کو رزق کی تلاش میں رہنا ہوگا، فرمایا اس لیے زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، رزق کے حلال کی تلاش میں جانا یہ بھی عبادت ہے، اور جو مریض ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت ساری سہولتیں دے رکھی ہیں کہ لیٹ کر نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، روزے نہیں رکھ سکتا نہ رکھے، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو اب اللہ یہ کہہ رہا ہے ہاں نماز پڑھتے رہو، زکات دیتے رہو، اچھے کام کرتے رہو، جو تم آگے بھیجو
موقع آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات کی نماز جس نے عشاء کی بارہمات پڑھ لی, صبح فجر کی نماز بارہمات پڑھ لی, جا کے وہ سو گیا یا نیکی کے کاموں میں مصروف رہا, ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے. مجھے بتاؤ کہ تمہارا سونا اور ساری رات کا عبادت لکھا جانا یہ انعام اللہ سے ملنا چاہیے یا ساری رات گپے لگا کر اللہ کے گھر کا تقدس کو پامال کرنا اور جناب گلیوں میں بازاروں میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا اور جاگنا. اللہ کو آپ کو جگانا مقصود نہیں ہے, مقصود تو ہے اپنی طرف عبادت اور توجہ, اور وہ آپ کی ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کو کیا ساری رات جاگنے کا ثواب ملے گا. تو اس لیے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں پریشان نہ ہوا کریں اور لوگوں کی باتوں میں بھی نہ آیا کریں. جاؤ جا کے عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے سو جاؤ, فجر کی نماز باجماعت ادا کرو, ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں آپ کے لیے یہ آسان ہے یا پھر جو ہے راتوں کو ہمارا غلطی کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا. ذرا اس پر غور کیجیے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر, یا آخری بات یا ایھا المدثر, اے چادر اوڑھے ہو. اصل میں یہ مزمل اور مدثر یہ آیات نازل ہی اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر, کالی چادر ہوتی تھی آپ پر, وہ آپ اوڑھے ہوتے تھے, تو اللہ کو یہ ادا آپ کو بڑی پسند. اللہ کو آپ کہتے ہیں یار یہ کپڑے آپ کو بڑے اچھے لگے, یہ ٹوپی آپ کو اچھی لگ رہی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چادر اوڑھے ہوئے یہ پیار ہے, شفقت ہے, محبت ہے. یا حکمت مدت سے اے چادر اوڑھ کے بیٹھے رہنے والے وہ فانذر, کھڑے ہو جائیے اور جا کے ڈرائیے. خود فانذر وربک فکبر, اپنے رب کی بڑائی بیان کریں کہ میرا رب ایسا ہے, میرا رب ایسا ہے. وربک فکبر وثیابک فطہر, اپنے کپڑے بھی صاف ستھرے رکھیں. وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اس طرح سے یہ پوری آیات کا جو صورت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے عمل کے بارے میں. آخری جو بات آپ سے یاد کرنی وہ یہ ہے کہ کل قیامت ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کرے گا, لوگوں کو جنت میں دوزخ میں ڈالے گا. وہ جو جنتی ہوں گے نا ان کو جہنم والوں کے پاس دکھانے کے لیے دیکھو اللہ کا کتنا فضل ہے, تمہیں اللہ نے اس میں نہیں ڈالا, تمہیں جنت میں رکھا, کیسی آسائشیں ہیں, تاکہ وہ شکر ادا کرے. تو وہ جو ہے جہنمیوں کو جب دیکھیں گے اپنے بالا خانوں سے تو ان سے پوچھیں گے ماں سلککم فی سقر, ارے کس چیز نے تم کو یہاں جہنم میں داخل کیا. یہ سورہ مدثر سے کس چیز نے تم کو جہنم میں داخل کیا, ماں سلککم فی سقر. تو وہ کیا جواب دیں گے, قالوا, وہ کہیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. تین باتیں گناہ ہم نے بیان کریں گے. یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آ گئے, اور دوسرا ہم فقیروں کو, یتیموں کو, مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, ہم کو خود اس سیلانی پر جا کے کھا کے آ جاتے تھے, یتیم بن کے, مسکین بن کے. تو اب کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل کر دیا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اور جو دین کا مذاق اڑاتے تھے, سیکولر قسم کے آدمی, اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے والے, ہم ان کے بھی ساتھ ہو جاتے. یعنی جب وہ مذاق اڑا رہے ہوتے تھے ہم ان کے ساتھ ہو جاتے. پھر ہمیں شرک